اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اور ہمارے جرائم کی فہرست آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے، اب مولویوں کے جرائم کی فہرست بھی سن لیجئے۔ آج کل کی قصے ہیں، یہ پرانی باتیں نہیں۔ حافظ قرآن سے ناجائز اسلحہ برآمد ہوا، اس کے مقابل پر یاد رکھیے احمدیوں سے بسم اللہ برآمد ہوئی، قرآنی آیات پکڑی گئیں اس کے گھر سے۔ امام مسجد اور اس کی بہو فرار ہو گئے، آگے میں بیان نہیں کر سکتا کیوں ہوئے۔ شریعت بل کے محرک سمیع الحق صاحب کا اپنا بیان ہے، فرماتے ہیں میرے چہرے پر مرد کی فطری نشانی دیکھ کر لڑکیاں فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ پھر سنگ دل امام نے کیا کیا اور کس طرح اپنے بیچارے کم سن شاگرد کو قتل کر ڈالا۔ امام مسجد سے ہیروئن برآمد ہوئی، اور پھر کیا کیا اس کی ذلتیں نصیب ہوئیں۔ پھر امام مسجد نے لڑکی کو اغوا کیا، اور پھر اس سے جو ناجائز بیٹی پیدا ہوئی، لڑکی کو بھی، اس مظلوم لڑکی کو جس کو اغوا کیا تھا اس کو بھی قتل کیا، اس کی معصوم بچی کو بھی قتل کیا۔ اور جب پکڑا گیا تو یہ بیان دیا کہ میں نئی شادی کرنی چاہتا تھا۔ پھر آگے دیکھیے، امام مسجد صاحب بیوہ کے گھر گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا وہاں، اور تشہیر بہت کچھ ہوئی، یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں جس پہ ہم خوش ہوں، بڑی مکروہ سی باتیں ہیں، ذلیل سی باتیں ہیں۔ زکوٰۃ کمیٹی کے سربراہ تھے ایک امام مسجد صاحب، ساری زکوٰۃ لے کے خرد برد ہو گئے، خرد برد کر کے غائب ہو گئے۔ اور وہ جو حدود آرڈیننس کے مطالبہ کیا کرتے تھے، ان کو حدود آرڈیننس کے تحت سر عام 60 کوڑے لگائے گئے۔ 80 سالہ عالم دین پر وہ جرم ثابت ہوا جس کی سزا ان کے نزدیک رجم ہے، یعنی پتھر مار کے اس کو قتل کر دینا، پتھر مار کے اس کو مار دینا، یہ سزا جس جرم کی ہے، ایک 80 سالہ مولوی صاحب پر یہ جرم ثابت ہوا۔ اسلام آباد میں جنسی سکینڈل کے انکشاف سے کھلبلی مچ گئی، اور یہ جنسی سکینڈل کن صاحب کے گرد گھوما ہے؟ وہی سمیع الحق صاحب ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میرے چہرے پر مردانگی کے جو نشان ہیں انہیں دیکھ کر لڑکیاں فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود،